غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں، ماں ایک ایسا ہے جو کہ آپ کی ہر غلطی کوتاہی پر پردہ ڈال لیتی ہے اور آپ کو ڈھانپ لیتی ہے. ہر شے کج لندی. کیا کہتی تھی پیار سے آپ کو؟ چنی. 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 وہ مجھے پیار سے چنی کہتی تھی اور صرف وہی کہتی تھی. تو یہ جو ہے وہ ایک وقت ایسا تھا. اور پھر وہی میں نے جب بتایا کہ جب امی کی وہ کوما میں تھیں اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں آ گیا ہوں، آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا، اور وہ جو انہوں نے میرا ہاتھ پریس کیا تھا نا کہ ہاں میں ہوں، خوش ہوں. آئی کین انڈرسٹینڈ. یہ جو جملہ ہے نا پیرنٹس کا، اور خاص طور پہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوں، جانے والے ہوں، کہ میں تیرے تو خوش ہوں، تو یہ آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے. مگر وہ لمس آپ کو نہیں بھولا، وہ نہیں بھولا، جس طرح سے انہوں نے دبایا، وہ جو انہوں نے پریس کیا. اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا اگر آپریٹ کیا تو ان کی جان جا سکتی ہے، آپ کتنا عرصہ ان کو سنبھال سکتے ہیں؟ میں کہا جب تک میں مر نہیں جاتا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گا اپنی ماں کو. تو ایسا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ دو بھائی ایسے ہیں دنیا میں جو یہ سوچتے ہوں کہ میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ میری ماں کی خدمت میں مجھ سے سبقت دے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے، بجائے اس کی کہ دونوں ہی سوچیں کہ بھائی تیری ذمہ داری ہے. نہیں. تو آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی بہت میں سمجھتا ہوں، اور یقیناً لوگ بھی اس سے بہت سیکھیں گے. میری وائف نے بھی سر بڑا ہم خیال کوئی رکھا نہیں تھی، بہت خیال رکھا. ایسا نہیں، میں اس معاملے میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے اللہ کا کہ ہر طرح سے، میں وہی کہتا ہوں نا کہ جو آپ بیچتے ہیں نا وہ آپ کاٹتے ہیں. تو ورنہ ہماری بہن کوئی نہیں تھی، لیکن میری وائف نے بھی جو ہے وہ بڑی خدمت کی اور بڑا خیال رکھا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. جی بے شک، ایسا ہی. میں ایک چیز، سوری پلیز نہیں، میں ایک میسیج جو ہے نا میرے ضرور جو سیکھنے میں آئی انہی باتوں سے ریلیونٹ، کہ زندگی میں ہم جب بھی کریں، میں ابھی اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کر رہا ہوتا ہوں کہ احسان سے بہتر آپ نیکی کر لیں. احسان جو ہے نا وہ آپ کسی جو ہے وہ شخص پر کر رہے ہوتے ہیں، نیکی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را آپ نیکی کر لیں، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. تو میرا اس چیز سب باتوں کے بعد نا یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا کہ مجھے احسان نہیں کرنا ہے. کیا عمدہ بات کی یار آپ نے، کیا اچھی بات کی، بہت ہی عمدہ. ہیپیسٹ مومنٹ سہیل سمیر صاحب کی زندگی کا؟ میری جو چھوٹی بیٹی ہے جو کہ قرآن حافظہ ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، وہ 7-8 ماہ کی تھی یا 6 ماہ کی تھی. تو میری وائف نے مجھے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے. ہم ڈاکٹر پر گئے، اس کو علاج وغیرہ اس کا کروا رہے تھے. تو چل رہا تھا، ایک دن مجھے اس نے کہا کہ اس کی حالت نا بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو اس کو نا ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں. وسیم بھائی یہ ایک ایسا معجزہ ہے میری زندگی کا. ہم میاں بیوی دونوں جو ہے نا وہ بائک کے اوپر لے کر گئے ہیں. آدھے راستے میں جو ہے نا وائف نے کہا کہ اس نے سانس لینا چھوڑ دیا ہے اور اس کی دل کی دھڑکن رک گئی ہے. میں بائک روکی، میں نے اس کو دیکھا، اس کی جو ہے نا وہ دل کی دھڑکن بھی نہیں تھی اور کچھ بھی نہیں، بالکل فلیٹ ہو چکا ہوا تھا. میں نے رونا شروع کر دیا اور میں سارے راستے، میں یہ بات کر رہا ہوں پیکھیوال موڑ پر ہی ہمیں پتہ چلا اور جانا تھا شیخ زاید ہاسپٹل. اور اس سارے راستے میں نا میں نے اپنے اللہ سے بات کرنا شروع کی. میں نے کہا یا اللہ اگر تو نے اس کو زندگی دی تو میں اس کو قرآن حافظہ بناؤں گا اور میں اس کو تیری راہ پر جو ہے نا وہ چلانے کی کوشش کروں گا، اور میرا تجھ سے وعدہ ہے تو اس کو زندگی دے دے. جیسے ہم ہاسپٹل کے اندر گئے تو بیگم نے کہا کہ اس کو ہوش آ گیا، یہ سانس لے رہی ہے. میں دیکھا اس کو اور الحمدللہ وہ ٹھیک تھی. تو میں نے بائک موڑ لی. تو بیگم نے کہا کہ ڈاکٹر پہ نہیں جانا. میں نے کہا نہیں اب اس کو کچھ نہیں ہوگا. کہتی تم پاگل ہو، اس کو چیک کرواؤ، یہ مر رہی تھی. میں کہا اب اللہ نے اس کو زندگی دے دی ہے، اب اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور ہم ویسے ہی واپس آ گئے اور اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ہوا اور وہ ماشاءاللہ سے قرآن حافظہ بھی بنی اور ڈاکٹر بھی بنی. تو اس سے بڑی ہیپی مومنٹ نہیں کہ میری ڈائریکٹلی اللہ سے بات ہوئی. اس سے بڑھ کر کوئی ہیپی مومنٹ ہو ہی نہیں سکتی زندگی میں. سب سے میموریبل مومنٹ سہیل سمیر صاحب کی زندگی کا؟ وہ بچپن ہے. وہ ایک ایسی جگہ ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کسی بھی انسان سے آپ پوچھ لیجئے واہ کہ کیا چیز ہے جو آپ واپس پانا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، جہاں پر آپ رک جانا چاہتے ہیں یا وہیں کا ہو کے رہ جانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کا بچپن ہے. نہ فکر نہ فاقہ،
کوئی ٹینشن نہیں زندگی کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ بارش کے پانی میں بھی نہا رہے ہیں اور اس فکر کے بغیر کہ بخار ہو جائے گا, بیمار ہو جائیں گے. آپ کو کسی بات کا جو ہے وہ نہ افسوس ہے, نہ دکھ ہے, نہ کھونے کا ڈر. اور میں نے ایک نظم کہی تھی بچپن پہ سہیل, یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے, یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے, یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے, یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی, کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی. کیا بات, بے وجہ کی باتوں پر کتنا ہنستے, کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی, کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی. آپ بچپن کو جب بھی یاد کریں, ایک آپ کی آنکھ نم ہوگی اور دوسرا آپ کو وقت یاد آئے گا کہ یار کہ یہ اس 1 روپے کی بھی قدر تھی, اس کے گم جانے پر آپ کو اس کو ڈھونڈتے رہنا, اور وہ دوست جو کہ بے لاس تھے, کوئی اس میں نہیں تھا کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے, سب ایک جیسے تھے. اب آپ نے دوستوں کو ذکر کیا تو اسی نظم کا حصہ ہے کہ یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی, یہیں پہ بابا نے ایک بار کان کھینچے تھے, یہیں بنایا تھا استاد نے مجھے مرغا, شرارت اور نے کی تھی سزا مجھے تھی ملی, میں کتنی دیر کھڑا دھوپ میں رہا تنہا, تمام یار میرے خوش میری سزا پر تھے, میرا وجود تھے کمبخت کتنے پاجی تھے. خزا کے خوش ہو گئے. 3 لفظوں میں کیسے بیان کریں گے ان 47 سالوں کو؟ پہلے 15 سال میں میرا خیال ہے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ زندگی میں کرنا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ایک لفظ کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا, سوال تھا. اگلے 15 سال میں یہ تھا کہ مجھے اپنے والدین کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری کے 15 سال جو ہیں نا اب تک جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اب میں نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آیا کہ جس میں نا اب میں خود کو ایکسپلور کر سکتا ہوں کہ میری ہیپینس کیا ہے. یعنی کہ مجھے لاسٹ آ گیا کہ مجھے اسکوبا ڈائیونگ کرنی ہے, تو میں گیا اسکوبا ڈائیونگ میں نے کی. اب میں نے اسکائی ڈائیونگ کرنی ہے, میں نے میں کروں گا اسکائی ڈائیونگ کروں گا. کیسا تجربہ تھا اسکوبا ڈائیونگ؟ ہاں مزے کا تھا. بہت دباؤ ہوتا ہے نا پانی کا, دباؤ کا بہت. انڈر واٹر آپ کو جب آپ نے سوئم کرنا ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ایک خوف. اچھا بچپن میں تو یہ بھی تھا کہ ایک اپرچونیٹیز نہیں تھی, اتنے پیسے نہیں تھے کہ یار کہ ٹو بی ویری آنیسٹ بڑی متوسط فیملی سے میرا تعلق تھا, تو بہت ساری خواہشات تھیں جو کہ یار کہ اچھا یار یہ نہیں کیا تو یہ کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اولاد کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں نے کہا یار اب اپنے لیے جینا ہے, اب اپنے لیے تو کچھ کریں نا. تو اب میں وہ سب کام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خواہشات اور ساری جائز خواہشات جزاک اللہ. ہم تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اب آگے مہمان کے بیچ میں اپنی ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ ساری جائز خواہشات آپ کی پوری کرے اور ساری ناجائز خواہشوں سے آپ کو دور رکھے, یہ سب سے ہے نا, دور رکھے. اور بہت بہت شکریہ سہیل. میرے خیال میں ہمارا اتنا تعلق ہے, بہت سارے پلیز میں اکٹھے ہم نے کام کیا, اس بالکل لکھے ہوئے تھے, آپ نے اس میں کام کیا. مگر مجھے بھی آج ایک بہت مختلف سہیل سمیر کو دریافت کرنے کا, اس سے ملنے کا موقع ملا. مجھے بہت اچھا لگا. آئی ہوپ کہ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور جو سہیل نے جو گفتگو کی خاص طور پہ آخر میں, مجھے اس سے شعر یاد آ گیا ہے, اسی پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں سہیل, کہ گر سکون چاہیے اس لمحے موجود میں تو, گر سکون چاہیے اس لمحے موجود میں تو, آؤ اس لمحے موجود سے باہر نکلیں.